اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرے اور دل سے کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور اے بندے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی برائی کرے تو برائی کو بھلائی سے دور کر دے تو اس وقت وہ شخص کے تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ تیرا گہرا دوست ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور یہ عفو درگزر کی خوبی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور اسے بڑے نصیب والا ہی پاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے بندے، اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، تو اے لوگو، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اسی کے مخلص بندے بننا چاہتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر اگر یہ کافر اللہ کی عبادت سے تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اے بندے، تو زمین کو بے قدر یعنی خشک اور بنجر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر بارش کا پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر سبزے سے لہلہاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ بے شک جس رب نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، یقیناً وہی قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں غلط معنی بیان کر کے بے دینی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں ضرور سزا دیں گے۔ تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا
وہ کافر بہتر ہے یا وہ مومن جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر امن کی حالت میں آئے گا؟ تو اے لوگو، اب تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا، ہم انہیں شدید عذاب دیں گے، اور بے شک وہ بڑی عزت والی کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل اس قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہے۔ یہ قرآن بڑی حکمت والے، سب خوبیوں والے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ آپ کو اللہ کی طرف سے وہی فرمایا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو فرمایا گیا، بے شک آپ کا رب مومنوں کو ضرور بخشنے والا اور کافروں کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اور اگر ہم اسے عجمی یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن بناتے تو کفار عرب ضرور کہتے کہ اس قرآن کی آیتیں عربی زبان میں واضح کیوں نہ کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کتاب عجمی زبان میں اور نبی عربی زبان والے۔ آپ فرما دیجئے، قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ وہ قرآن کو سن کر قبول کرنے سے محروم ہیں، اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ گویا ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے۔